الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كفى بالموت وعظا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج 15 شعبان ہے اور شب برات رات کو گزر چکی ہے۔ شعبان کا نصف مہینہ آج خود مکمل ہو گیا اور بقیہ 15 دن باقی ہیں رمضان المبارک آنے میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہم سب کے نصیب اور مقدر میں رمضان کی مبارک اور بابرکت ساعتیں لکھ دے۔ بعض تاریخی روایات میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ، اگر آپ سے کوئی بندہ ایک چیز مانگے تو وہ کون سی چیز ہوگی؟ تاریخی روایت ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی یعنی تاریخی روایات کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے، کوئی شرعی حیثیت نہیں ہوتی ان کی۔ تو عرض کیا کہ اے خدا، اگر آپ سے کوئی بندہ ایک چیز مانگے تو وہ کون سی چیز ہونی چاہیے جو سب سے بہترین اور سب سے اہم ترین ہو؟ تو جواب ملا موسیٰ، وہ سب سے بڑی نعمت ہے صحت کی۔ صحت ہے تو آپ مال سے نفع اٹھا سکتے ہیں، صحت ہے تو آپ انٹرٹینمنٹ انجوائے کر سکتے ہیں، صحت ہے تو آپ کھانا کھا سکتے ہیں، صحت ہے تو آپ زندگی کی ہر خوشی کو اپنا سکتے ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رمضان کا مہینہ ہمیں سلامتی یہ صحت کے ساتھ عطا فرمائے کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت یہ صحت ہے۔ اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانہ۔ آپ علیہ السلام نے 3 باتیں اللہ سے مانگی۔ اللہ مجھے صحت عطا فرمائیے، عفت عطا فرمائیے، ایمانداری عطا فرمائیے، عزتیں عطا فرمائیے اور تقوی و ایمان کی سلامتی عطا فرمائیے۔ تو اللہ سے یہ مانگنا چاہیے کہ اللہ رمضان بعافیت باسلامتی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے کہ صحت کے ساتھ جو رمضان میں انسان محنت اور جفا کشی کر سکتا ہے وہ غیر صحت میں نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ 15 دن باقی ہیں رمضان مبارک کے آنے میں۔ یہ مبارک ساعتیں شروع کرنے سے پہلے ہمیں اپنے طور پر اس رمضان کی تیاری کرنی ہے۔ ایسے نہیں کہ ایکسیڈنٹلی رمضان آ جاتا ہے اور ہم رمضان کو جناب اس طرح شروع کرتے ہیں کہ بھاگا دوڑی مچی ہوتی ہے، دفتر کے اوقات تبدیل ہو جاتے ہیں، کاموں کے اوقات، مارکیٹ ٹائمنگ، یہ سب تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جب یہ الحمدللہ ہمارے ملک کے اندر اور خاص طور پہ کراچی کے اندر ایک رمضان کا ایک اپنا ماحول ہوتا ہے، ایک اوقات بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، سڑکوں کا ٹریفک ٹائم بدل جاتا ہے، ہر چیز بدل جاتی ہے اور یہ بدلنا بڑا مبارک ہوتا ہے اور بڑا بابرکت ہوتا ہے کہ صبح کے وقت 5 بجے 5:30 بجے گلیوں میں رش کش ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ آنا جانا، کچھ مسجد میں جا رہے ہوتے ہیں، کچھ سحری پہنچانے جا رہے ہوتے ہیں،
کوئی سحری کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں. یہ بڑی مبارک گھڑیاں ہوتی ہیں. ایک ماحول تبدیل ہو جاتا ہے. جب ماحول تبدیل ہوتا ہے تو بڑے بڑے لوگ بدل جاتے ہیں، ان کے مزاج میں بدلی آ جاتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مزاجوں میں غفلت ایسی ہے کہ یہ غفلت ہمیں رمضان، شب برات اور متبرک راتیں آنے کے باوجود بھی تبدیل نہیں کر پاتی. یہ غفلت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری روایات ہیں جن روایات کا خلاصہ یہ ہے حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ ہمارا دل دنیاوی مزوں میں اتنا لگا ہوا ہے. اگر کوئی نیک آدمی ہے تو اس کو شوق ہے گھروں کا، اس کو شوق ہے گاڑیوں کا، اس کو شوق ہے فلاں کا، یعنی ان چیزوں کا شوق ہے. جب تھوڑا سا بڑا ہوا، ایک جوان لڑکا ہے، اس کو شوق ہے میں خوبصورت دکھوں، میرے پاس سے یہ والا پرفیوم کی مہک آنی چاہیے، اس والی خوشبو یہ میں استعمال کروں. خواتین ہیں تو ان کو کاسمیٹک سے بڑی محبت ہے، کاسمیٹک سے تعلق ہے. مردوں کو پہناوے سے تعلق ہے، اور بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کو پراپرٹی سے تعلق ہے. ان کو یہ کہ ہمارا گھر ایسا ہونا چاہیے، یہاں پہ یہ سسٹم ہونا چاہیے، کار پورچ ایسا ہونا چاہیے، گاڑی ہماری ایسی ہونی چاہیے. یہ مباح شوق ہے، یہ جائز شوق کی بات کروں، میں ناجائز شوقوں کی بات کر ہی نہیں رہا. لیکن ان شوق میں اتنا مشغول، اتنا منہمک ہو چکے ہیں کہ ہمارا دل نمازوں میں نہیں لگتا، ہمارا دل روزوں میں نہیں لگتا، ہمارا دل تلاوتوں میں نہیں لگتا. اچھے خاصے آدمی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، جیب میں فون رکھا ہے، تھوڑی دیر میں فون دیکھا، اٹھ کے مسجد خالی کر دی، اٹھ کے چلا گیا. یہ غفلت کے دل اتنا مشغول ہے مشغولیات کے اندر کہ دل لگتا ہی نہیں ہے. مسجد کے اندر ایک ضعیف کمزور روایت ہے، لیکن اقوال علماء کے اعتبار سے بات صحیح ہے کہ اقوال علماء کے اقوال تو لوگوں نے سمجھا کہ حدیث ہے تو اس لیے حدیث بنا دیا، تو علماء نے بیان کہ یہ حدیث نہیں ہے. لیکن اقوال علماء کے یعنی بڑے اکابر کے اقوال میں، صحابہ کی باتوں میں سے ایک بات ہے کہ المومن فی المسجد کالسمک فی الماء، جو مومن مسجد میں ہوتا ہے وہ ایسے جیسے کہ مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے. مچھلی پانی سے باہر نکل کے قرار میں نہیں رہ سکتی، پانی میں آتی ہے تو اس کو سکون آ جاتا ہے، پانی سے نکلتی ہے تو تڑپتی رہتی ہے. والمنافق فی المسجد کالطائر فی القفص، اور منافق مسجد میں ایسا ہوتا ہے جیسے کہ پرندہ پنجرے میں ہوتا ہے تو اس کی مستقل نظر باہر ہوتی ہے. دوستو آج ہمارا یہی مسئلہ ہے، جائے نماز پہ بیٹھتے ہی دنیا کی ساری سوچیں ہمارے دل میں محور ہونے لگتی ہیں، اور سارے خیالات نماز کے اندر آتے ہی وہ مجتمع ہو جاتے ہیں. یہ کام بھی کرنا ہے، یہ کام بھی کرنا ہے، اس سے رابطہ کرنا ہے، فلاں ہے، دماغ ہے. وجہ اس کی بنیادی یہ ہے کہ غفلت اتنی چھا چکی ہے مزاجوں کے اندر کہ دل ان چیزوں میں نہیں لگتا، دل ان معمولات میں نہیں لگتا، دل مسلح پہ نہیں جمتا. اس کی بنیادی وجہ غفلت ہے. تو رمضان مبارک گزارنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اس غفلت کو ہٹائے، اور یہ غفلت ختم ہوگی میری آپ کی اٹینشن سے. جب میں آپ اس طرف متوجہ ہوں گے تو غفلت ختم ہوگی. میرے پاس آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، کس چیز کے لیے ٹائم نہیں ہوتا جی؟ آپ ذہن میں اگر دوڑائیں، ہمارے پاس اس چیز کے لیے ٹائم نہیں ہوگا جس چیز کی ہمارے دل میں اہمیت نہیں ہے. جس چیز کی ہمارے دل میں اہمیت ہوتی ہے ہم اس کے لیے وقت نکالتے ہیں، چاہے ہم کتنے مصروف ہوں. بیمار پڑ جائیں، ساری مصروفیت چھوڑ کے ڈاکٹر کے پاس جاتے نہیں جاتے. والدہ بیمار ہو گئی، والد صاحب بیمار ہو گئے، ہمارے لیے اہم ہے. ساری مصروفیات چھوڑ کر جناب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ساری مصروفیات چھوڑ کے معاملات کرتے ہیں، اور بالکل کرتے ہیں. میں یعنی کسی کام کے تحت گیا ہوا تھا اور ہمارے گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے، ان کو ہارٹ اٹیک آیا. میں وہ سارے کام چھوڑ کے وہاں سے پہنچا NICVT، پوری رات ان کے ساتھ گزاری. حالانکہ وہ انتہائی اہم کام سے گیا ہوا تھا. ہمارے باہر ملک سے مہمان آئے ہوئے تھے، بنگلہ دیش سے، میرے شیخ آئے ہوئے، سب کچھ چھوڑ، اور 3 دن تک جا ہی نہیں سکا، کوئی کام ہی نہیں. سارے کام چھوڑے ان کے پاس جانے کے لیے،
اور ان استادوں کو چھوڑا ان مہمانوں کی صحت کے لیے. کیا ہے کہ آپ کی نظر میں جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے آپ اس کو وقت دیتے ہیں. دوستو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں. میں بھی سوچوں، سب سے پہلے میں بھی سوچوں اور آپ بھی سوچوں. آپ بھی سوچئے اور ضرور سوچئے گا، اور یہ میرے آپ کے ایمان کا تقاضا ہے کہ ضرور سوچئے گا کہ ہمارے دل میں دین کی کتنی اہمیت ہے، اللہ کی ذات ہمارے دل میں کیا اہمیت رکھتی ہے، ہم اس سے تعلق بنانے کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں. یا صاحبی لا تغترر بتنعمی فالعمر ينفد والنعيم يزول فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی اوساط عمر من امتی، میری امت کی جو اوسط عمریں ہیں وہ ہیں 60 سے 70 سال، اور بہت تھوڑے ہیں جو اس سے تجاوز کریں گے، بہت تھوڑے ہیں. روایات میں آتے ہیں جب انسان کے جسم پہ ایک سفید بال اگتا ہے، سفید بال آ جاتا ہے، تو یہ ملک الموت کی طرف سے ایک الٹیمیٹم ہوتا ہے، ایک اعلان ہوتا ہے کہ ہاں بھائی تیرے جانے کا وقت آ رہا ہے، تیار ہو جاؤ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اپنی موت کو یاد کر کے اتنا روتے تھے کہ حضرت کی بینائی ختم ہو گئی، اتنی کثرت سے روئے. تو طبیب نے کہا کہ میں آنکھیں بنا دوں گا، لیکن آپ کو بدھ سے لے کے بدھ تک زمین پہ سجدہ نہیں کرنا. تو کہنے لگے میں ایسی آنکھوں کو کیا کروں گا کہ میں اللہ کے حضور سجدہ نہ کر سکوں. کہا اشارے سے کرنے کا، مجھے گوارا نہیں. پوری زندگی نابینا رہے مگر کوئی ہاتھ پکڑ کے ساتھ چلتا تھا، مگر یہ گوارا ہی نہیں کیا کہ میں اتنی دیر تک اصلی سجدہ کیوں نہ کروں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ لوگ اللہ کو ایسے یاد کرتے تھے، یہ لوگ اللہ کی یاد میں ایسے مگن ہوا کرتے تھے. اور مسئلہ یہ ہے کہ دنیا فانی ہے، تھوڑا سا سوچئے، دنیا فانی ہے. اس فانی دنیا میں لگ کر ہم لوگ اتنے غافل ہو جاتے ہیں کہ برس ہا برس قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی، برس ہا برس مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی. میرے کراچی یونیورسٹی کے استاد مجھے کہنے لگے کہ ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ میں عید پڑھنے بھی نہیں گیا، اور آپ کی صفوں میں بھی ایسے لوگ ہوں گے، آپ سے ملتے ہوں گے دفتروں میں، ہم مسجد نہیں جاتے. جی کیا جی ملاؤں میں بڑا کانفلکٹ ہے، ہم نہیں جاتے. بہانہ کوئی بھی بہانہ ملاؤں کا بہانہ بنا لو، یہ مسجد میں اے سی نہیں ہوتا، یہاں گرمی لگتی ہے، واٹ ایور کچھ بھی ہے، کوئی بھی بہانہ. مسئلہ یہ کہ سارا ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا قصور ہے، مجھ سمیت کوئی بھی اپنے آپ کو قصوروار نہیں سمجھتا، ہر بندہ سمجھتا ہے دوسرا قصوروار ہے. تو ہمارا ایک مسئلہ ہے اسی طرح کا. تو میں ایک سفر میں تھا، مدینہ شریف کے سفر میں، تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا 8 دن ہم مدینے میں ہیں، یہ 8 دن میں سب کے قرآن ختم ہونا چاہیے. اور ہم سب تقریباً 2016 کی بات ہے کہ ہم مسجد نبوی کی پہلی صف میں بیٹھنے کی ریس لگاتے تھے کہ پہلی صف میں بیٹھنے، اور یہاں بیٹھ کر ہم نے اس حساب سے ہمارا قرآن ختم ہوگا. الحمدللہ وہاں پر جو ہمارے ساتھی تھے وہ بہت سلو پڑھنے والے تھے، تو انہوں نے جب 8ویں دن قرآن مجید ختم کیا، روزانہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے بیٹھتے، تو ایک ساتھی نے بتایا میں نے آج 16 برس کے بعد قرآن مجید مکمل پڑھا ہے. کبھی جوش آئے تو یاسین پڑھ لی، کبھی جوش آئے تو سورہ رحمان پڑھ لی، ورنہ آج میں نے 16 سال کے بعد قرآن مجید ختم کیا. میرے ساتھ جو دوسرے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے وہ ایسا روئے اور بلک بلک کے روئے مسجد نبوی کے اندر. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ اس نے 16 کے بعد ختم کیا، یہ اتنا رو رہا ہے کہ میں نے 20 سال کے بعد ختم کیا. کہ یہ غفلت ہے کہ قرآن مجید پراپرٹی میں لگے ہیں، پیسے میں لگے ہیں، ٹھیک ہے جائز ہے، کوئی ناجائز نہیں. آپ حلال پیسہ کماؤ، آپ حرام پیسہ نہیں کما رہے. کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. مگر ایسے غافل ہو گئے ان چیزوں کے اندر لگ کے کہ اللہ کو بھول گئے. تو دوستو رمضان ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے آ رہا ہے، رمضان ہماری زندگی بدلی کرنے کے لیے آ رہا ہے. میرے ابھی ایک ساتھی حیدرآباد سے عمرے پہ گئے اور انہوں نے کئی 3-4 سال پیسے جمع کیے اور اپنی پوری فیملی کو لے کر گئے. کل فون آیا میرے پاس رات کے وقت، شب برات ہے، یہ ہے یہ ہے یہ ہے. 3 دن تو بچے بڑے رہے، اب کوئی حرم میں جانے کو تیار نہیں.
اور اتنا بلک بلک کے رو رہے تھے کہ حرم میں جانے کو تیار نہیں، ہم تو ان کے آسرے پہ بیٹھے ہیں کہ یہ ہمیں پڑھ کے بخشیں گے، یہ حرم جانے کو تیار نہیں۔ ان کو دلاسا دیا کہ دیکھو جی، حرم جا کے ایسا نہیں کہ آپ کے اندر کوئی چغت جاگ جائے گی اور آپ کے ایک ماسٹر بیٹھا ہوا ہے وہ جناب کھڑا ہو جائے گا اور آپ جناب ایسی عبادت کریں گے بھاگ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہ 2-4 دن کا موٹیویشن ہوتا ہے، اس کے بعد بندہ اپنی اصلی حالت پہ آ جاتا ہے۔ رمضان کے اندر بھی 2-4 دن کا موٹیویشن ہوتا ہے، 3-4 دن کے بعد ہم دیکھتے ہیں مسجد خالی، جو لوگ تراویح چھوڑ کے چلے جائے، کوئی 8 کا بہانہ بناتا ہے، کوئی کہتا ہے تراویح فرض نہیں ہے، کوئی یہ بہانے کر کے تراویح نہیں پڑھتے اور بڑی اس نوعیت کی۔ آپ اگر کسی انسٹیٹیوشن میں جائیں اور بازاروں میں جائیں، آپ دیکھیں گے 8 سے 10 دن کے بعد لوگ بازار کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 9-10 بجے کے بعد بازار یعنی بازار بند ہی نہیں ہوتے، بازار چلتے رہتے ہیں 9-10 بجے کے بعد۔ مجھے پچھلے رمضان میں کوئی عذر ہو گیا، کوئی ایمرجنسی ہوگی، میں 12 تراویح میں تھا، فون آیا بھی نکلنا ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا، تو یہاں سے نکلا ہوں، میں نے دیکھا کہ میک ڈونلڈ کے سامنے اتنا رش تھا، میرا دماغ گھوم گیا۔ اللہ یہ کیا، یہ مسلمان ہیں؟ یعنی تصور نہیں تھا کہ تراویح کے وقت بازار کھلا ہوگا، تراویح کے وقت بازار انٹرسٹڈ ہے، یعنی ایسے لگا ہوا بازار ہے کہ اب سوچ ہی نہیں سکتے یہ رمضان گزر رہا ہے۔ کیا غفلت ایسی آ چکی ہے، ایسی غفلت آ چکی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ نہ رمضان ہمیں جھنجھوڑ سکتا، نہ شب برات ہمیں جھنجھوڑ رہی، نہ دیگر اعمال ہمیں جھنجھوڑ رہے، تو کیا چیز ہے جس نے ہمیں غافل کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حب الدنیا، دنیا کی محبت۔ تو دوستو آج ایک عزم کرو، یہ رمضان ہم نے ایسے گزارنا ہے کہ ہمارے دل کی صفائی ہو، ہمارے دل کے اندر یہ دنیا کی محبت جس کے بغیر ہم سمجھتے ہم رہ نہیں سکتے، یہ دنیا ہمارے بغیر رہے گی۔ آپ کے سامنے ہے کہ جو بڑے بڑے لوگ تھے، دنیا تصور نہیں کر سکتی کہ ان کے بغیر دنیا رہے گی، آج دنیا ان کے بغیر چل رہی ہے اور بہترین چل رہی ہے اور ان سے بہتر ہو کے چل رہی ہے۔ بڑے بڑے نام ہمارے سامنے جن کی وجہ سے پورا ملک بند ہو گیا، ہفتوں ملک بند رہا، مہینہ اکانومی ڈاؤن ہوگی، مگر اس کے باوجود اکانومی بہترین چل رہی، ان کے باوجود بازار بہترین چل رہے ہیں، ان کے باوجود سب کچھ، تو میرے آپ کے بغیر کیوں نہیں چلے گا؟ تو ہم یہ امید لگا کے بیٹھے یہ بچے ہمیں ایصال ثواب کریں گے، یہ ہمیں ایصال ثواب کرے گا، یہ ہماری قبر میں سہارا بنے گا۔ کوئی بھی سہارا نہیں بنے گا، کوئی سہارا نہیں بنے گا۔ میں یہاں سے نماز پڑھا کے گیا ہوں، اور نماز پڑھا کے گیا ہوں تو ہمارے محلے کے ساتھی کیا حال ہے، خیریت سے؟ وہ رنگ کروا رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کے بیٹے کا فون آیا، ابو اوپر دھوپ لگانے گئے تھے، انتقال ہو گیا، 15 منٹ میں انتقال ہو گیا۔ صحیح ٹھیک ٹھاک آدمی، ہاں بچوں کی عمر 40-45 سال، بڑی عمر، مگر اوپر چرپائی پہ بیٹھے ہوئے وہیں پہ گرے، انتقال ہو گیا۔ بھائی کوئی پتہ نہیں، کوئی ہارٹ اٹیک نہیں، کوئی فالج نہیں، بالکل صحیح ٹھیک ٹھاک انسان، کوئی بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں، لیکن کیا بیٹھے بیٹھائے ختم ہو گئے۔ اللہ رب العزت کب بلا لے، نہ جانے کون سا ہمارا آخری رمضان ہو۔ دوستو یہاں کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا، نہ پہلے کوئی رہا اور نہ آگے کوئی رہے گا، نہ میں رہوں گا نہ آپ رہیں گے، کوئی بھی یہاں ہمیشہ نہیں رہے۔ تو یہ رمضان جو آ رہا ہے، آج آپ نیت کیجئے، میں نیت کروں، ہم سب مل کے نیت کریں کہ بھئی یہ رمضان ہم نے ایسا گزارنا ہے کہ میرے مزاج میں تبدیلی آئے۔ 2-4 دن کا موٹیویشن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بڑھائیں گے۔ یہ آج 15 شعبان ہوگی اور یہ 2 ہفتوں بعد ایک رمضان شروع ہو رہا ہے، مگر ہم ایکسیڈنٹلی رمضان شروع کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں، پہلے سے اس کی پلاننگ کرنی پڑے گی کہ میں نے تراویح کے لیے کیا ترتیب ہے، تراویح 20 تراویح ہے، 20 تراویح پڑھیں گے تو نہ پاؤں سوج جائیں گے، تو روزانہ قیام اللیل کی عادت بنائیں۔ قیام اللیل اللہ کے نبی 2 نمازیں لازمی پڑھتے تھے، رات سونے سے پہلے 12 رکعت، اس کو کہتے ہیں قیام اللیل۔ آپ 12 نہیں پڑھ سکتے، 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 4 سے پھر 6 پہ جائیں۔ رات سونے سے پہلے قیام اللیل یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، اور صبح فجر سے پہلے 8 رکعت تہجد، یہ 20 رکعت آپ روزانہ پڑھا کرتے تھے۔ تو ہم 20 رکعت نہیں پڑھ سکتے تو ہم 4 رکعت سے شروع کریں۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک عمل ہے جو زندگی بھر یہ عمل رہا، اس ایک عمل سے ابتدا کریں، اپنے اوقات میں تبدیلی لائیں، گھڑی دیکھ لیں، اوقات دیکھ لیں، الارم تبدیل کریں، کچھ تہجد کی عادت بنانی ہے کہ رمضان میں اٹھنا آسان ہوتا ہے کہ اجتماعی عمل ہے، آج تھوڑا سا مشکل ہے، تو رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کیجیے، اور اس تیاری کے اندر جو چیز سب سے بڑی رکاوٹ ہے
وہ میں بھی جانتا ہوں میرے اندر کون سی رکاوٹ ہے، وہ آپ بھی جانتے ہیں کون سی رکاوٹ ہے۔ اس رکاوٹ کی بنیاد غفلت ہوتی ہے، کوئی کسی وجہ سے رکاوٹ میں ہوتا ہے، کوئی موبائل کی وجہ سے، کوئی انٹرٹینمنٹ کی وجہ سے، کوئی کسی عارضے سے، کوئی کمائی کی وجہ سے، کوئی کسی جائز کام کی وجہ سے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی ناجائز کام ہے، اور کوئی کسی ناجائز کام کی وجہ سے غفلت میں، تو ایک الگ چیز ہے، اپنی اصلاح کروائے، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے کہ میرے اندر کون سی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اگر یہ رمضان بھی پچھلے رمضان کی طرح گزارنا ہے، یہ رمضان بھی پچھلے رمضان کی طرح غافل گزارنا ہے، ایک ناکام رمضان گزارنا ہے، تو اس رمضان کا کیا فائدہ ہماری زندگی میں آنے کا؟ دنیا میں کوئی کام ہم بغیر فائدے کے نہیں کرتے۔ تو بھئی ارادہ کیجئے، کوشش کیجئے، اپنے آپ کے ساتھ کیجئے اور اپنے اللہ کے ساتھ کیجئے کہ بھئی اب 15 دن رمضان میں باقی ہیں، اور مجھے اس رمضان کو ایسے گزارنا ہے کہ انکریڈیبل قسم کا رمضان ہونا چاہیے، میرے پاس رمضان کا چارٹ ہونا چاہیے، میرے پاس رمضان میں کچھ سنتوں کا اپنی زندگی میں اضافہ کروں گا، یہ ہونا چاہیے، تلاوت قرآن میں میری تبدیلی آنی چاہیے۔ یہ فرسٹ رمضان سے نہیں آئے گی، یہ اگر آپ آج سے کریں گے تو آئے گی۔ اگر فرسٹ رمضان سے کریں گے، پہلی رمضان سے سٹارٹ کریں گے، تو پہلی رمضان کب پتہ چلے گا؟ 10ویں ہو جائے گی، پتہ نہیں چلے گا 20ویں ہو جائے گی، پھر مایوس ہو جائیں گے، یار اب ممکن نہیں، اب ایسا نہیں ویسا نہیں۔ ابھی سے ارادہ کریں، تیاری کریں۔ میں ایک رمضان کا چھوٹا سا کورس بھی کرواتا ہوں، اور ماشاءاللہ میرے پاس کئی 100 حضرات وہ کورس کر رہے ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کی زندگیوں میں تبدیلی آئی۔ ایسے ہی کوئی ترتیب بنائے، چارٹ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اگلے جمعے کو تقسیم کروں، تو یہ رمضان کا چارٹ بنائیے، اپنے اعمال میں ابھی سے تبدیلی لائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔